صاحب رسول حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں شب قدر کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں یا رمضان کی آخری شب میں، تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور شب قدر کی علامات میں یہ بھی ہے کہ وہ مبارک رات کھلی ہوئی، روشن، بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے، پوری رات شیاطین کو آسمان کے تارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ پاک نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ اس ایک دن کے علاوہ یاد رکھیے ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ اسی حدیث پاک میں شب قدر کی بعض علامات بھی ارشاد فرمائی گئی۔ ان علامات کے علاوہ بھی دیگر روایات میں مزید علامات شب قدر کا بیان ہے۔ شب قدر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس رات سمندر کا کھاری پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی ہر شے اللہ پاک کی بزرگی کے اعتراف میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے، مگر یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا۔ حضرت سیدنا عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ کے غلام نے ان سے عرض کی، اے میرے آقا رضی اللہ عنہ، مجھے کشتی چلاتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، میں نے دریا کے پانی میں ایک عجیب بات محسوس کی، میری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ پوچھا وہ کیا بات ہے؟ عرض کی کہ ہر سال ایک رات ایسی آتی ہے جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ غلام سے فرمائے اس بار خیال رکھنا، جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے مجھے اطلاع کرنا۔ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کی، آقا آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے، اچھے علامتیں ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟ اس کے جواب میں علماء نے فرمایا، ان باتوں کا علم ہر ایک کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا تعلق کشف سے ہے، کرامت سے۔ اسے وہی دیکھ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دل کی آنکھ عطا فرمائی ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ ہی عبادت کا ہے، ویسے تو پوری زندگی عبادت کی ہے، مگر اس میں خاص آخری عشرہ تو بہت زیادہ عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اللہ ہمیں شب قدر کی قدر نصیب فرمائے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، جس شب کی تو قدر کرے وہی شب قدر ہے۔ اللہ نصیب فرمائے، آمین۔